ایک جگہ ہم گئے، منصور بھائی ساتھ تھے، تو گاڑی ہماری خراب ہو گئی. اس زمانے میں ایسی گاڑیاں ہوتی تھی. انہوں نے مجھے کہا قریب میں مسجد ہے، آپ اس میں نماز پڑھے بیٹھے، اس میں ذرا کچھ چیزیں چاہیے، میں لے کے آتا ہوں، مستری کو دیتا ہوں، ٹھیک ہو جائے گی تو آپ کے پیچھے آتا ہوں. میں اندر گیا. ایک صحت مند قسم کا امام تھا اور بزرگ آدمی معلوم ہو رہا تھا، مجھ سے اس وقت عمر میں زیادہ تھا. وہ بڑا خوش ہو گیا، مجھ سے گلے ملا، کہا بہت عید کا دن ہے، یہ ہے وہ ہے. میں نے کہا میں تو یہاں راستے سے گزر رہا تھا، نماز پڑھنے آیا ہوں. کہ نہیں آپ نماز پڑھائے اور درس دے. میں نے کہا درس چھوڑو، نماز پڑھا دو. چلو میں نے درس بھی دیکھی. میں نماز پڑھائی، نماز کے بعد درس دینے بیٹھ گیا. قرآن مجید میرے آگے رکھا اور امام صاحب میرے پاس آئے اور مجھے آہستہ سے کہا کہ یہاں سب بریلوی ہے، خیال رکھنا، سب بریلوی ہے، خیال رکھنا. میں کوئی مسئلہ بیان کرتا، مجھے کیا ضرورت ہے ان سے لڑنے کی. لیکن جب اس نے مجھے کہا، میں نے کہا اس اللہ کی قسم جس نے آسمان و زمین قائم کیے کہ آج سوائے اس کے کوئی اور مسئلہ نہیں کروں گا. مجھے کہا آپ کو اجازت نہیں ہے. میں نے کہا آپ نے بٹھایا ہے، اب بٹھا تو دیا، اٹھا نہیں سکو گے. وہ بڑے حیران ہو گئے. لوگ بھی جو جانے والے تھے نماز پڑھ کر وہ بھی بیٹھ گئے کہ عجیب سا مہمان عالم آیا ہے. اول تو راضی نہیں ہو رہا تھا، بیٹھ گیا تو امام صاحب سے ہی لڑ پڑا. امام صاحب مجھے کہتے ہیں آپ کی پٹائی ہو جائے گی. میں نے کہا تو یہ نئی بات تو نہیں ہے، انبیاء اور صلحاء کی نہیں ہوئی، آپ کے بزرگوں کی کبھی نہیں ہوئی دین کے لیے. آپ، میں نے کہا محراب کے ساتھ کھڑکی کھلی رکھو تاکہ آپ کو بھاگنے میں آسانی ہو. مجھے میرے درس سمیت لوگوں کے حوالے کرو، اللہ کو جو منظور ہو میرا ضامن دو اس پر، لیکن میرا مسئلہ بیان ہو جائے. مسجد سب بھر گئی لوگوں سے، ٹول خلق کے ناظر یار عجیب مولا لے ہم مولا نہیں لڑ کوئی میں پلارم مان شو گجے سن دے رہا. میں نے درس شروع کیا. امام صاحب ایسے ممبر پہ ہاتھ رکھے ہوئے افسوس کر رہا ہے بہت میرے حال پہ. ماں زمان رکشا ماں درس شروع میں خدا پا دماغوں میں بوجھ رانی شی درس میں ٹول خراب شی لیکن سڑے بہتر نہیں شی کو لگا جو صحیح. میں نے پہلے اعلان کیا کہ آپ نے دیکھا مولانا نے بڑے احترام سے اور عزت سے مجھ سے علیک سلیک کی اور نماز اور درس کی پیشکش کی، اور پھر انہوں نے مجھے ایک مسئلے کے بیان کرنے سے منع کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بیان یہاں ضروری ہے، تو اس مسئلے کے بیان کا جو بھی سزا ہے وہ میں بھگتوں گا. اس کے لیے مولانا وہ پہلے برات کر چکے ہیں، انہیں کچھ نہ کہا. اور میں نے کہا کہ میں آج بعض 2-3 باتیں عرض کروں گا. میں نے ہری پگڑی کا مسئلہ بیان کیا 20-25 منٹ میں. جب میں نے 10-12 منٹ لباس کی سنت ہے، پیغمبر کی سنتوں کی قدر و قیمت، فضیلت، کیا کیا سنتیں محفوظ ہے، اور سب سے ممتاز عضو جسم میں سر ہے، سر کے اعزاز میں انبیاء علیہ السلام نے پگڑی باندھی ہے. پگڑی کی قسمیں، پگڑی کے رنگ، میں نے کہا ہر رنگ کی پگڑی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے کبھی ثابت نہیں ہے. یہ خالص دجال اور اس کے لوگوں کی نشانی ہے. میں نے یہ پہلے کہا تھا کہ میں کراچی میں ایک جگہ رہتا ہوں، وہاں پر امام ہوں، مسجد کا مولوی ہوں. میں آپ کے تمام سوالات کا جوابات دے کے یہاں سے اٹھوں گا، لیکن میری بات پوری سن لو، درمیان میں مجھ سے نہیں الجھو. 2-2 کر کے، ایک کر کے ہری پگڑی والے اٹھتے گئے. میں نے سوچا یہ ڈنڈے سوٹے لائیں گے، کیونکہ امام صاحب نے پہلے مجھے منع کیا اور وہ ممبر پہ کھڑا ہے. میں دا خدا ایسا مصیبت بنے اختا ہے ماں سو طویلے ہم نے شمد ہے جماعت تھے. کچھ دیر بعد مجھے محسوس ہوا کہ وہی لڑکے باہر جا کے پگڑیاں کھول کے اور نیچے رکھے ہوئے اور صف میں آ کے بیٹھ گئے. 20 منٹ کا درس تھا، 45 منٹ ہو گئے عشاء کے بعد. جب میں نے درس ختم کیا اور میں نے کہا کہ دعا سے پہلے آپ کو جو سوال ہو، جو اعتراض ہو، حاضر ہوں میں، جب آپ مطمئن ہوں گے تب میں جاؤں گا. تو آواز آئی کہ آپ نے ہمیں بگاڑ دیا، نیا راستہ دے دیا. اب آپ ایک تو آج رات کا کھانا یہی کھائیں گے، جائیں گے نہیں آپ، اور دوسرا آنے والا جمعہ آپ پڑھائیں گے، کیونکہ یہاں پر ہزاروں لوگ اس طرح کے لوگوں کو اہل سنت سمجھتے ہیں، جن کو آج آپ نے ثابت کیا کہ ان کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں. جب یہ بات لوگوں نے کہی تو امام سے مجھے کہتے ہیں شاہ بش میں رخشہ دلا
تا خو د بریلیانو نه مخکې زه به عزته کوم نو هغوی خو به مې پسته وایي تا خو ما ته اول نه لارې بندې کوي ته ما ته څه شاباش راځې اوس ما ته وایې شاباشې تا خو ټولو نه اول جګړې ما سره تا جوړې کړې که تا دا خبرې نه وې کړې نو دین مقدس شو.